بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد البتہ تحقیق بلا شبہ بے شک کافر ہوئے الذین وہ لوگ جو قالو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی ہے کون مسیح ابن مریم حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی تو ہے وہ کون ہے وہ کافر ہو گئے ہیں یا وہ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں وقال المسیح اور حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اعبدو عبادت کرو اللہ کی ربی میرا پروردگار ہے وہ اللہ وربکم اور تمہارا بھی وہی رب ہے وہی پالنے والا پروردگار ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم حالانکہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہو بے شک بات یہ ہے میں یشرک باللہ جو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرے گا شرک کرے گا فقد پس تحقیق حرام کی اللہ نے علیہ اس پر یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو اللہ نے حرام کی اس پر کیا چیز جنت بہشت انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو اللہ نے حرام کر دی ہے اس پر جنت کو ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ اس مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہوگا نار آگ دوزخ ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے واسطے ظالموں کے لیے من کوئی انصار مددگار مدد کرنے والا وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے لقد البتہ تحقیق یا بے شک کفر کیا کافر ہو گئے الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا تھا کیا کہتے ہیں لقد کفر الذین قالو بے شک وہ جنہوں نے یہ کہا کافر ہو گئے کیا کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثۃ ثالث تین ہے ثلاثۃ تین خداؤں میں سے ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں میں سے اور ما نہیں من کوئی الہ معبود الا سوائے الہ واحد ایک اللہ کے سوا یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں وما من الہ الا الہ واحد حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے نہ رکے اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے اما اس چیز سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ
ضرر پہنچ کر رہے گا، مس ہوتا ہے ٹچ کرنا، البتہ لگے گا، پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جو کفروا کافر ہوئے، منہم ان میں سے، عذاب علیم، علیم کہتے ہیں بہت دردناک، تکلیف دینے والا، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ لوگ ایسے اقوال اور عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئے اس قول باطل سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب، یعنی یہ ضرور ان کو پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا، کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر فرمایا افلا، کیا، فا پس، لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، یتوبون توبہ کرتے، اللہ اللہ تعالی کی طرف، ویستغفرونہ اور اس سے یعنی رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف اور کیا اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اور اللہ تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح بن مریم الا رسول مگر ایک رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح بن مریم مگر ایک رسول، یعنی مسیح بن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی ماں، صدیقہ، صدیق کہتے ہیں سچے کو، بہت سچی، صدیقہ مؤنث ہے نا، بہت سچی کامل ایمان والی ولیہ تھی وہ، صدیقہ بڑی راست باز تھی، وَأُمُّهُ صدیقہ اور ان کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی راست باز تھی، بڑی سچی عورت تھی، تعریف ہو رہی ہے نا ان کی، کانا وہ دونوں تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، یأکلان الطعام یہاں بھی تسنیہ کا صیغہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھاتے تھے کھانا۔ اللہ تو حاجات سے پاک ہے نا، جو ضروریات حاجات انسانوں کی ہیں وہ اللہ ان سب حاجات سے پاک ہے۔ جب میں نے آپ کو نماز کا ترجمہ کروایا تھا تو اس میں کیا بتایا تھا؟ سبحانک اللہم، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے ہر ان حاجات سے، ہر ان ضرورتوں سے جو انسانوں کی ہیں، جیسے ہماری ضرورت ہے کھانا پینا سونا جاگنا، اسی طرح رشتہ داروں کی ضرورت مند ہیں ہم لوگ، کھانا جب پکانا ہوتا ہے تو ایک خالی ہانڈی میں ہی دیکھیں اس میں نمک میرے 100 چیزیں ڈلتی ہیں، کیا ساری چیزیں ہم لوگ خود اگا سکتے ہیں؟ اسی طرح پکانے کے لیے اور ہر چیز کے لیے کپڑا تو بہت سارے لوگوں کے انسان محتاج ہے نا، جبکہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہاں بتایا کہ وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، اللہ تو نہیں کھانا کھاتا۔ انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، کیا خوبصورت انداز رب کریم کا، لہم الآیات اپنی دلیلیں ان کے لیے، ثم پھر، انظر دیکھو، انا کہاں، کدھر، یؤفکون
الٹا پھیرے جا رہے ہیں. یؤفکون، افقا یأفکو افکن سے ہے نا، رائے وغیرہ سے پھیر دینا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا وغیرہ. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیں کیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں، یعنی ان کے لیے ہم دلیلیں کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو، یعنی اتنی دلائل سننے کے باوجود پھر دیکھو وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں، یعنی پھر بھی مان نہیں رہے بلکہ یعنی ادھر ادھر کے جو ان کے اپنے عقائد ہیں انہی کے مطابق یہ لوگ چل رہے ہیں. کیا خوبصورت دلائل پیش کیے رب کریم نے، یعنی وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں نا اپنے آباء و اجداد کی، اور اس غلط باتوں سے باز بھی نہیں آ رہے. اور اب اس ہٹ دھرمی کا کیا علاج ہے، کیا انداز ہے خوبصورت قرآن کریم کا. ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ جو آباء و اجداد کا عقائد ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ساروں کے ہی خراب ہوں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا ابراہیم، اپنے آباء و اجداد کے جو دین تھا اس پہ فخر کرتے تھے، میں ان کے دین پہ ہوں. یعنی اگر آپ کے پیرنٹس صحیح دین پہ ہیں تو اسی پہ لازماً آپ چلیے. یہ جو ابھی ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ پیرنٹس تو ہیں ہی غلط، سارے کے سارے سانی گولیاں تو ہم ہی نہیں کھائی ہیں، تو یہ غلط ہے. باقی ان ساروں کے الفاظ بڑے کلیئر ہیں، ترجمے کے اندر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. خالی ایک چیز جو تھوڑی سی مجھے لگتی ہے کہ وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ اتنے جرائم کے باوجود اللہ اپنے بندوں سے محبتوں سے کہہ رہے کیوں نہیں وہ رب کریم کی طرف آتے. اتنا بڑا جرم اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اتنا بڑا جرم، باوجود اس کے رب کریم کہہ رہے کہ کیوں نہیں آتے اللہ کی طرف، کیوں نہیں جھکتے وہ رب کریم کی طرف، کیوں نہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. تو اس سے ہمارے لیے بھی بہت بڑے اسباق ہیں کہ کوئی بھی جرم ہو جائے، جان بوجھ کے جرم کر کے کہیں گے کہ پھر معافی مانگ لیں گے، یہ غلط ہے. لیکن جرم ہو جائے تو نہ ادھر ادھر جاؤ، نہ لوگوں کو بتاؤ، سیدھا اپنے رب کریم سے معافی مانگو. ہاں اگر آپ نے، یہ ضمن عرض کر رہی ہوں کہ کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ہوتا ہے نا عزت پہ حملہ کیا یا کسی طریقے سے بھی آپ نے جرم کیا ہے اور بندوں کو آپ چھوڑ کے پھر صرف اللہ کی طرف آئے تو یہ غیر مناسب ہے. دل تو بندے کا توڑا اور پھر ادھر آ کے معافیاں مانگ رہے ہو، پہلے اس سے معافی مانگو گے بندہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا بھی دل ستھرا ہو جائے گا اور اللہ بھی بخش دے گا. باہر طور پر ان آیات میں بتایا گیا کہ جرم چاہے کتنا ہی بڑا ہو، غلطی سے سرزد ہو جائے یا پہلے ڈھیٹا ہوا بندہ بنا رہے اور پھر جرم کرتا رہے، بعد میں جب اللہ ہدایت دے تو بس معافی مانگو رب کریم سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں. وہ ایک واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جس بندے نے 99 قتل کیے اور ایک بندے کے پاس آیا کہ بتائیے میں کیا کروں، مجھ سے تو اتنے جرم ہو گئے، اب میں چاہتا ہوں راہ راست کی طرف آئے. تو اس عالم نے کیا کہا تھا کہ اب تو تیری معافی کیسے ہو سکتی ہے، تو اتنے بڑے جرم کیے. تو اس کو تو غصہ آیا ہوا تو اس نے تو اس کو بھی مار ڈالا. پھر ایک اور کی طرف کے جو صحیح کے اللہ والے تھے فرمایا کہ بس اتنا کرو کہ نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ جب اسی ماحول میں رہو گی پھر تانا، پھر ماحول ایسا ہوتا ہے، پھر واپسی کے چانس ہوتا ہے برائیوں کی طرف. جب اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے انسان پھر اس کو احساس ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پھر استقامت بھی نصیب ہوتی ہے. تو جب انہوں نے فرمایا اور انہوں نے اس بستی کو چھوڑا، ان کی طرف جب قدم ہی اٹھائے رستے میں ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں شخص. پھر فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، پھر وہ رستے ناپے جاتے ہیں کہ جدھر زیادہ ہے قدمین ہو چکے ہیں، تو یعنی جنت والے جنت کی طرف کھینچ رہے تھے، دوزخ والے دوزخ کی طرف. تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں میرے بندے کے قدم چل کے آئے نا ان کو وسعت دے دو کہ یہ زیادہ چل کے آئے. دیکھو اللہ بندوں کے مان کیسے رکھتا ہے. اور دوسری زمین کو کہا تو سنگڑ جا. اس واقعے میں بھی اتنی محبت ہے نا انسان کے لیے، کاش کوئی انسان سمجھے تو. وہ ایک شعر ہے نا
کہ ایک جرم جی میرا ماں پیو ویکھے تے عمر ساری منہ نہ لاوے، تے لکھ جرم میرا مالک ویکھے 100 پردے پائے ہو۔ اب والدین کتنے پیارے رشتہ ہوتے ہیں، وہ بھی دور جا سکتا ہے، حالانکہ وہ بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کل تو بچے بہانے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن اس میں اللہ کی محبت بتائی گئی ہے کہ پیرنٹس بھی منہ موڑ سکتے ہیں، لیکن رب لکھ جرم ویکھ کے پردے پانے والا۔ تو ہم کیا آج سے یہ پکا تیار نہ کریں اور اپنے رب کریم کی طرف چلتے ہیں، خود بھی سنا کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں۔ چلو سارے مل کے رب کو راضی کرتے ہیں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ روز آپ نے دیکھنا ہے میں نے کتنے لوگوں کو انوائٹ کیا، کتنے لوگوں سے پوچھا میری بہن تو نہیں سنا ہے، میں نے تو یہ سنا ہے، مجھے تو یہ بڑا اچھا لگے۔ چلو ایک ماحول بناتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کا تھا، وہ تو بڑے لوگ تھے نا، ہم کاپی تو کر سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کتنا سنا، کیا سنا، کتنا پڑھا۔ انشاءاللہ بوجھ لیے، اللہ آسان